قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تعالى في مقام آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو تو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نورانی مہینہ اپنے نور کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آدھے سے زیادہ سفر کر چکا۔ اللہ اس ماہ مبارک کے نور سے ہم سب کے گھروں کو، زندگیوں کو اور دلوں کو منور کرے۔ اس ماہ مبارک کا آج یہ تیسرا جمعہ ہے، 29 مارچ 2024 کی تاریخ ہے، اور اتفاق سے دنیاوی کاروبار سے چھٹی کا دن ہے۔ حسب وعدہ حسب عادت کچھ باتیں اپنی آپ کی سب مسلمانوں کی روحانی ماؤں کا میں آج ذکر کرنا چاہوں گا، اور پھر ان میں سے بھی خاص طور پر سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ زکیہ نقیہ تقیہ محبوب خدا کی محبوبہ، آپ کی میری ہم سب کی اماں بنت صدیق اکبر سیدہ عائشہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ ان کی اس دنیا سے رخصتی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی، 100 میں سے 80% مسلمان اپنی ماؤں کی زندگیوں سے ناواقف ہیں۔ ہم سب رشتے میں 2-3 ماؤں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے ہم جنم لیتے ہیں، ممکن ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ممکن ہے
کہ وہ ہماری ماں ہونے کا ہم سے جھوٹ بولتی ہو، یہ امکانات میں سے ہے۔ لیکن اس ماں کی عظمت الگ مقام رکھتی ہے۔ نبی پاک کی گھر والیاں ہماری وہ مائیں ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا یہ تمہاری مائیں۔ ابا ہمارا کہے یہ تمہاری ماں ہیں تو اصل تو ماں کو پتہ ہے نا کہ ہمارا باپ کون ہے۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے ابا سے بھی جھوٹ بولا گیا، لیکن جن ماؤں کو اللہ ماں کہے ان ماؤں کے ماں ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جو شک کرتا ہے وہ اس ماں کا بیٹا نہیں، اور جو اس ماں کا بیٹا نہیں وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن کی آیت کا منکر ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہماری ماں، تیسری وہ ہوتی ہے جو اپنا لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنی بیٹی ہمارے نکاح میں دیتی ہے، جس کو آپ اور میں ساس کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تمہاری ماں ہوتی ہے، اس کے بھی تم پر کچھ حق ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساسوں کے ساتھ محبت بھرے، احترام بھرے، عزت بھرے تعلقات کو نبھا کر امت کو بتایا کہ ساس بھی تمہاری ماں ہوتی ہے اور اس کا بھی کوئی تم پر حق ہوتا ہے۔ آئیے اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ آپ اور میں جس دن عالم ارواح میں تھے ہماری روحیں بنی تھیں، ہر کسی کا جوڑا اللہ نے اسی دن بنا دیا تھا۔ ہر کسی کے رشتے بھی اللہ نے اسی دن بنا دیے تھے۔ ہر ایک کے تعلقات جو دنیا میں ہونے تھے اللہ نے وہ بھی اسی دن بنا دیے تھے، اور دنیا میں جس جس کی دشمنی ہونی تھی یہ دشمنیاں بھی اللہ نے اسی دن بنا دی تھی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ شکلوں کو دیکھ کر جوڑ نہیں بناتا، اللہ ہمارے اندر کی مشینری کو دیکھ کر جوڑ بناتا ہے، اور اس جوڑ پر اللہ پرزہ بھی وہی فٹ کرتا ہے جو پرزہ اس روح کے مطابق ہوتا۔ اس لیے کہ وہ جوڑ جانتا ہے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ کس کے ساتھ کس کا جوڑ کرنا ہے وہ عالم ارواح میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاں، دنیا میں اس جوڑ کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی اس جوڑ کی حکمت کو نہ سمجھ کر نوجوان بچوں کی مائیں 100 گھروں میں گھومتی ہیں، جوتیاں گھساتی ہیں، چائے، سموسے، پکوڑے اور ان کے گھروں کے بسکٹ بھی کھا آتی ہیں، کیک بھی کھا آتی ہیں، لیکن بیٹی پسند نہیں آتی۔ کہتی کیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند کا ٹکڑا ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس لیے کہ وہ اللہ کی تقدیر سے الگ ہو کر چلتی ہے۔ تو پھر کبھی کبھی وہ بھی ہوتا ہے کہ چاند کا
ٹکڑا تو ڈھونڈ کے لائی، لیکن مہینے 2 مہینے کے بعد پھر گھر گھر جا کر روتی اور چیختی ہے، میں تو چاند کا ٹکڑا دیکھنے گئی تھی، مجھے کیا پتہ یہ کالی رات کی طرح اندھیری نکلی، اس نے تو میرا جینا ہی مشکل کر دیا، میرے بیٹے کو ہی لے کے چلی گئی، میرے بیٹے کو بھی میرا پرایا اور میرا دشمن کر دیا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں عام طور پر کبھی بھی آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ لنگور کے گلے میں حور پڑی بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی شہزادے کے گلے میں کالی کلہوٹی پڑی بھی ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارا ایمان ختم ہو گیا اس بات پر کہ جوڑے آسمان پہ بنتے، وہ جو جوڑ بناتا ہے اس کو پتہ ہے کہ کاغذ کو گلو سے جوڑا جاتا ہے، اینٹ کو سیمنٹ سے جوڑا جاتا ہے، لکڑی کو کیلوں سے جوڑا جاتا ہے، کپڑے کو سوئی دھاگے سے جوڑا جاتا ہے، بندے اور بندی کے دل کو کس چیز سے جوڑا جاتا ہے؟ ہزاروں لاکھوں کیسوں میں سے کوئی 2-4 کیس ایسے ہوتے ہیں، اب اللہ معاف کرے، اب اللہ معاف کرے، جب سے یہ ہماری برگر فیملیاں آ گئی ہیں، نوجوان بھی اور لڑکیاں بھی برگر کھانے والی آ گئی ہیں، پیزے اور میکڈونلڈ کھانے والی آ گئی ہیں، اپنی پسند اور اپنی مرضی کے رشتے اور جوڑے ڈھونڈنے والے آ گئے ہیں، اس دن سے اللہ پاک نے ان رشتوں میں اتنی بے برکتی ڈال دی ہے، اولاد نہ ماں باپ کی رہتی ہے، نہ رشتہ داروں کی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کی بھی نہیں رہتی، اور 2 مہینے 4 مہینے کے بعد وہ رشتہ ٹوٹنے کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے جو جوڑ ہیں، توجہ دینا میری بات پر، انہی کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ٹوٹتے ہیں تو اس لفظ طلاق سے اللہ کے آسمان بھی ہل جاتے ہیں۔ حلال رکھا ہے اللہ نے، لیکن اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جیسے آپ اور میں ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے جوڑ بھی ایسے دیتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے۔ سورہ نور 18ویں سپارے کی اس کا 3را رکوع ہے، الخبیثات للخبیثین، پلیت مردوں کے لیے پلیت عورتیں ہوتی ہیں، والخبیثات للخبیثین، پلیت عورتوں کے لیے پلیت مرد ہوتے ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں، یہ اللہ کا دستور ہے۔ 1,24,000 یا 40,000 جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، 2-3 نبیوں کی زندگی ملتی ہے، 2-3، وہ بھی نمونے کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ نے جوڑ کے اندر کو غلطی کی تھی، نہ نہ نہ، اللہ جوڑ کے اندر، پہچان کے اندر کوئی غلطی نہیں کرتا۔ جوڑ جو ٹوٹتے ہیں وہ ہماری غلطیوں سے ٹوٹتے ہیں۔ 2 یا 3 نبیوں کا جوڑ گھروں میں آنے والیاں اپنے شوہر اور اس نبی کا بھی کلمہ نہ پڑھ سکی، قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ اور ایک زمانے کا سب سے بڑا کافر، جس کو اللہ نے پانی میں غرق کر کے مارا، جس نے کہا تھا دنیا کا سب سے بڑا رب میں ہوں، اس کی تقسیم ہے کہ جوڑ بنانے والے نے اس کے گھر کے اندر حضرت آسیہ جیسی مسلمان بیوی دے دی۔
وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کبھی اچھوں میں کانٹے بھی آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی کانٹوں کے ساتھ اللہ پاک پھول بھی لگا دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے سب سے بہترین خاندان بنو کنانا کا چنا. توجہ دینا، اسماعیل کی اولاد سے اللہ پاک نے سب سے بہترین خاندان بنو کنانا کا چنا، اور پھر بنو کنانا میں سے اللہ پاک نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے پھر اللہ پاک نے خاندان ہاشم کو چنا، اور ہاشم کے خاندان سے پھر اللہ نے عبد المطلب کو چنا، اور پھر عبد المطلب کے ٹبر سے اللہ پاک نے مجھے چنا. دنیا میں اس سے بہترین خاندان کوئی نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، تمام انسانوں میں سے اللہ پاک نے بہترین انسان میرے یار، میرے سجن، میرے بیلی چنے، جنہیں صحابہ رسول کہا جاتا، اللہ نے ان کو چنا. پھر ان میں سے بھی سب سے بہترین اللہ پاک نے جنگ بدر میں حصہ لینے والے 313 کو چنا. پھر ان 313 میں سے بھی اللہ پاک نے گن کر 10 کو چنا، اور پھر ان 10 میں سے بھی بہترین چن کر اللہ نے 4 کو منتخب کیا. اور پھر چاروں کے دلوں پر جب اللہ نے نظر ڈالی تو سب سے زیادہ اللہ پاک کو صدیق اکبر کا دل پسند آیا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. شاید میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے گونگے بیٹھے ہو، چپ بیٹھے ہو. گونگے نہیں رہا کرو. پھر فرمایا اللہ پاک نے خواتین پر نظر ڈالی، تو کائنات میں اللہ پاک کو سب سے اچھی خواتین وہ نظر آئیں جو میرے نکاح میں آئیں. اور جو پھر میرے نکاح میں آئیں ان میں سے بھی اللہ پاک نے 2 کو زیادہ محبوب چنا، جن میں سے ایک کو خدیجہ کہا جاتا ہے اور دوسری کو عائشہ کہا جاتا ہے. زور سے زور سے زور سے. پھر اللہ نے ان 2 میں سے بھی سب سے زیادہ دل میری عائشہ کا پسند فرمایا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. پھر ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ نے اس دنیا میں 3 خواتین کو کامل خواتین بنایا ہے، کامل اور مکمل. جن کی پوری زندگی میں بچپن سے لے کر آخر تک کوئی بھی کمی ایک بال دھاگے برابر بھی نظر نہیں آتی. ان میں سے ایک خاتون وہ ہے جس کو حضرت آسیہ کہا جاتا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ وہ آسیہ ہیں جو فرعون کی گھر والی ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کافر، اور اس کی گھر والی کامل اور مکمل خاتون.
پیدا ہونے سے لے کر موت تک، جس کی پوری زندگی میں دھاگا برابر بھی، کوئی بال برابر بھی داغ نظر نہیں آتا۔ قرآن میں ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس خاتون نے دعا مانگی کہ اللہ میری جنت اپنے عرش کے قریب بنانا، اللہ نے فرمایا میں نے بنا دی۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے اور بچا لے، اللہ نے بچایا۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ فرعون کی اس ظالم قوم سے مجھے بچا لے، اللہ نے بچایا۔ کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ آج یعقوب صاحب آئے ہیں، میرا دل خوش ہو گیا دیکھ کے، رمضان شریف کے مہینے میں دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے، جب وہ حضور کی مجلس میں آتے تھے تو حضور کہتے تھے میری آنکھاں ٹھٹی ہو گئی ہیں۔ بعض صحابہ ایسے بھی، اور کچھ ایسے بھی تھے جب وہ آتے تھے محفل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہا کرتے تھے، میرے نبی ان کو دیکھتا رہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نظر نہ اٹھانا، دیکھتا رہے۔ وہ آقا کو دیکھتے تھے، آقا ان کو دیکھتے تھے، بس نظروں نظروں میں اشارے ہو جاتے تھے۔ نبی کی نظر کام کر جاتی تھی وہ جنتی ہو جاتا تھا، اس کی نظر کام کر جاتی تھی سارے گناہ معاف کرا بیٹھتا تھا، نبی کی نظر جو پڑتی۔ اب بھی کچھ لوگ ہوتے، میں جب بھی اپنے حضرت جی پیر صاحب کے پاس جاتا ہوں، میرے پیر صاحب کہتے ہیں قاری صاحب تھانوں دیکھ کے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اور بحمداللہ میں آج بھی اپنے اساتذہ کرام کے پاس کبھی جاتا ہوں تو میرے اساتذہ کرام اس دن اپنا مصلی اور ممبر چھوڑ دیتے کہ تو یہاں بیٹھ، میں تجھے دیکھتا رہوں، تو مجھے دیکھتا رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ خیر، میں اپنی بات کی طرف آؤں۔ دوسری خاتون کامل اور مکمل، توجہ ہے، موبائل سارے بند کر دو۔ یہ اب جس کی ٹی ٹی بجی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہو تو یہ کو اربوں خربوں کے آپ کے بزنس کاروبار تو ہوتے نہیں کہ جمعے کے ٹائم بھی آپ کا فون جو ہے نا کھلا رہے۔ انشاءاللہ جو کنٹینر ملنے ہیں وہ مل جائیں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ ہاں کسی ٹائم بیگم کا فون آ جاتا ہے، کہاں ہو؟ اس لیے کہ ہم جتنے ہیں سب پر بیگم کو شک ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ اللہ شکی مزاج بیگم سے بھی بچائے، آمین کہتے۔ رات میں نے تراویح کے بعد علاج بتایا تھا شکی مزاج بیوی سے اپنے گھر کو کیسے بچانا ہے۔ دوسری خاتون کامل اور مکمل، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جس خاتون کی اماں اللہ کے سامنے منت ماننے بیٹھی، اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر تو نے بیٹا دے دیا تو تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ منت مانی، انی نذرت، نظر مانی، ما فی بطنی محررا، بیٹا آیا،
فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. آیا قرآن کیا ہے؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جس وقت بچہ جنا ماں کی نظر پڑی، بولی اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، تو نے دے بیٹی دی. اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی. یہ جو میں نے بیٹی دی ہے اس کے مقابلے میں لاکھوں بیٹے بھی پیدا ہو جائیں تیری بیٹی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ. یہ اتنی شان والی کہ تجھے بھی نام رکھنے کی ضرورت نہیں، تیرے رشتہ داروں کو بھی اس کا نام رکھنے کی فکر نہیں، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آسمانوں میں میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا تھا. کامل اور مکمل خاتون. دوسری جگہ قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. سارے جہان کی عورتوں میں سے مریم تجھے میں نے چنا ہے. کامل اور مکمل. بچپن سے لے کر آخر تک جس کی زندگی میں کوئی داغ بال برابر یا دھاگے برابر نظر نہیں آتا. آئیے اب تیسری خاتون کی طرف چلتے ہیں. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری خاتون میری عائشہ صدیق کی بیٹی جس کی زندگی میں بال برابر بھی داغ کوئی نہیں. بال برابر. اگر کبھی کسی نے داغ لگانے کی کوشش بھی کی، یوسف پہ داغ لگا تو میں نے معصوم بچے سے گواہی دلا کر یوسف کی پاک دامنی کو بیان کرایا. مریم پر داغ لگانے کی کوشش کی تو میں نے مریم کی گود میں عیسیٰ کو بلوا کر ماں کی پاک دامنی کو بیان کروایا. میرے محبوب کی بیوی عائشہ پر لوگوں نے الزام لگانے کی کوشش کی. اللہ کہتے ہیں نہ میں نے درمیان میں کوئی بچہ بھیجا نہ کسی اور کو بھیجا، بلکہ میں خود خدا کھڑا ہو کر اس کی پاک دامنی کو بیان کر رہا ہوں. اللہ بیان کر رہا. ہانگ کانگ والوں جس خاتون کی پاک دامنی کو میرا اللہ بیان کرے، بولو پوری کی پوری پاک دامن. بولو جس خاتون کی پاک دامنی اللہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے ماں کی گود میں رونے والے 3 دن کے بچے سے بیان کروا دے، اس خاتون کی زندگی پاک دامنی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی. اور جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو جھولے میں جھولنے والے کچھ دنوں کے بچے نے بادشاہ کو طریقہ بتایا. یوسف کی قمیض دیکھ، اگر آگے سے پھٹی نظر آ جائے تیری بیوی سچی، اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی نظر آ جائے تو پھر یوسف سچا تیری بیوی جھوٹی. فلما را قمیصہ قد من دبر، جب اس نے قمیض کو دیکھا تو پیچھے سے پھٹی نظر آئی
بادشاہ کہنے لگا انہو کیدکن عظیم، اے عورتوں تیرے مکر ہیں، تیرا مکر ہے، تیرا چال ہے، یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ بیوی سے کہا جا توبہ کر، تو ہی جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ یہاں کیا کہا؟ عقیدہ ہے نبی پاک، بولو زور سے، نبی پاک بولو، نبی کی زبان زور سے بولتے آؤ، نبی کا بولنا، نبی کا تولنا، نبی کا چلنا، نبی کا پھرنا، نبی کا کھانا، نبی کا پینا، نبی کا سونا، نبی کا واعظ کرنا، نبی کا نماز پڑھانا، نبی کا لوگوں کو خطاب کرنا، نبی کا جہاد کرنا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا چلنا، نبی کا پھرنا، بول بول زور سے بولتے آؤ، نبی کی تجارت، نبی کا لین دین، نبی کا مول، نبی کا تول، نبی کے عمل، نبی کے طریقے، نبی کی سنتیں، نبی کی نمازیں، نبی کے روزے، نبی کا حج، نبی کی خیرات، نبی کا ہر شے پاک، بولو نبی کی، جب نبی پاک تو بولو نبی کا بستر پاک، بولو نبی کا بستر پاک، نبی کا گھرانہ پاک، اللہ کے بندو نبی کا شہر پاک، جس مدینے میں نبی کا قدم لگ گیا وہ مدینہ مدینہ بن گیا، جو بیوی نبی کے بستر پہ آ گئی، بستر پاک، نبی پاک، تو درمیان میں بیٹھنے والی بھی پاک۔ دنیا کی جتنی خواتین ہیں جمع ہو جائیں، نبی کے بستر پر بیٹھنے والی کی جوتی کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں وہ خوش قسمت ہوں کہ حضور میرے بستر پہ ہوتے، ایک لحاف میں ہم دونوں ہوتے، جبریل دروازے پہ آ جاتا، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، وحی لے کے آیا ہوں، حضور دروازہ کھولتے، جبریل اندر آ کر کہتے اللہ نے عائشہ کو سلام کہا ہے، میں جبریل بھی سلام کہتا ہوں، آپ میری طرف سے عائشہ کو سلام کہہ دو۔ بس اماں فرماتی ہیں بستر پہ ہوتے، ایک لحاف میں ہوتے، ایک چادر میں ہوتے، اللہ کا قرآن آ جاتا۔ فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو دیکھا ہے۔ دنیا میں کسی بھی خاتون کے مقدر اور قسمت میں یہ نعمت نہیں آئی جو حضرت عائشہ کو۔ نام عائشہ ہے، اب میری بات سمجھتے آنا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، نام عائشہ ہے، کیا کیا عائشہ، عائشہ کا معنی نبی کو پیار دینے والی، نبی کو سکون دینے والی، نبی کا خیال رکھنے والی۔ لقب کیا ہیں قرآن نے جو دیے ہیں؟ کہا صدیقہ ہے، کہو صدیقہ ہے، یہ نبوت کی رفیقہ ہے، یہ لئیقہ ہے، یہ عتیقہ ہے، یہ پاکیزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پیار میں کہتے یا عیش، بندہ کبھی بیگم سے پیار کرتا ہے تو پیار میں لفظ کبھی کہتے یا عیش، کبھی کہتے میری حمیرہ، اور کبھی الفاظ کہتے ہیں میری چھوٹی سی عائشہ، میری بات سنو۔ یہ لقب حضور نے دیے، اور ایک لقب ان کو اللہ نے تو دیا، ایک لقب اللہ نے دیا جو آپ کے اور میرے لیے، القاب تو اور بھی کئی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، ایک لقب آپ کے اور میرے لیے جو سب سے بڑا شان والا ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہر ایمان والے کی جان سے زیادہ نبی پیارا ہو، کہو بے شک، جان جائے نبی کی آن نہ جائے، جان جائے نبی کی شان نہ جائے، جان جائے نبی کی سنت نہ جائے،
جان جائے نبی کا طریقہ نہ جائے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب تک اپنی جان سے زیادہ نبی سے پیار نہ کرو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اتنی بڑی عظمت کو بیان کرنے کے ساتھ ہی فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اپنی جان سے زیادہ نبی کی عظمت کو جاننے والے ایمان والو، جو نبی کے نکاح میں آئی ہیں وہ تم سب کی مائیں ہیں، وہ تم سب کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، ایک اور لقب قرآن نے بڑا عجیب دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرا نبی اپنی ازواج سے کہہ دے۔ ازواج جمع ہے زوجہ کی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زیادہ زوجات تھیں، ایک ہوتی تو قرآن زوجہ کہتا، قرآن نے کہا ازواج، اپنی گھر والیوں سے کہہ دو۔ قرآن میں باقی نبیوں کی گھر والیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کو نبی کی گھر والیاں نہیں کہا گیا۔ کہیں کہا گیا امرأہ، کہیں کہا گیا نساء، کہیں کہا گیا محسنات، کہیں کہا گیا مومنات، کہیں کہا گیا فتایات، لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر آیا، قرآن جہاں بھی کرتا ہے کہتا ہے ازواج۔ کیا؟ ازواج جمع زوجہ کی، زوجہ کا معنی جوڑ، جوڑا۔ کیا مطلب؟ علماء نے اس کے مطلب میں لکھا ہے کہ جو کل میں نہ صحیح بعض چیزوں میں نبی کے برابر ہوں، جوڑ ہوں۔ نبی کے کل میں تو کوئی برابر ہو نہیں سکتا، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، نبی کے کل میں کوئی برابر، نبی کل، ہر شے میں کل، نبی کے برابر کوئی نہیں، نبی کی جوتی کے خاک کے برابر بھی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا تھا، امیر المومنین فی الحدیث حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں دونوں میں کیا فرق ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کروڑوں پیدا ہو جائیں، امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کرتا تھا اس گھوڑے کے پیروں سے جو مٹی اڑتی تھی وہ گھوڑے کے نتنوں اور ناکوں میں جا کے پڑتی تھی، ہزاروں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو جائیں، اس گھوڑے کے ناک میں پڑنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، کہیں فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالی۔ کیا قرآن ہے! میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ہانگ کانگ والوں، اللہ کی قسم ہے میرا بس چلے تو میں گھول کے تمہیں قرآن پلاؤں، تمہیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ والصافات صفا، اور میرے نبی کے پیچھے صفے بنانے والوں کی قسم، کہو نا سبحان اللہ۔ گونگے 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 نہیں بنو، زور سے زور سے، ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ میں بھی روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے ہیں، جو میں نے کھایا آپ نے بھی وہ کھایا، میں بول رہا ہوں، آپ زور سے بھی سبحان اللہ نہیں بول سکتے ہو؟ ماشاءاللہ آپ تو دو پراٹھے کھا کے آئیں گے، زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے زور سے زور۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا ناراض نہ ہو، تسی تو سہری چوریاں کھا کے آنے ہو دیسی گھیو دیاں،
والصافات صفا، صفیں بنانے والوں کی قسم اور ان کی صفوں کی قسم، والزاجرات زجرا، اور صفوں کو درست کرانے والے کی سختیوں کی قسم، فالتالیات ذکرا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی قسم اور اس تلاوت کو سننے والے کی قسم۔ حضور جب صفیں بنواتے تھے، جہاد کی لے لو یا نماز کی لے لو، علماء نے دونوں مراد لی۔ ایک دفعہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ارے وہ قسمت والے لوگ اس زمین پر ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے نمازیں میرے مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی، جب وہ کہتے ہوں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، امام بھی شان والا، مقتدی بھی، زور سے بولو، مقتدی بھی اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس بات سے تم اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ سبحان اللہ نہیں آتا یار، میں پاکستان میں بیٹھا یہ شعر سناتا تو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعرے بھی لگ جاتے۔ اس کے مقام و مرتبے کا اس بات سے تم اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین۔ میرا محبوب جس منزل پہ گیا، اللہ کی قسم ہے وہاں تو جبریل بھی نہ جا سکا۔ وہ کعبہ ایمان، وہ کعبہ ایمان، قبلہ جاں، وہ وجہ وجود کون و مکان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کعبہ ایمان، ایک کعبہ وہ ہے جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ایک میرا وہ کعبہ وہ ہے جس کے طریقے سے نماز پڑھتے ہو۔ اللہ کی قسم ہے ہانگ کانگ والو، کعبے کی طرف ہزاروں نمازیں پڑھو، جب تک ان کا طریقہ نہ ہو، نماز نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ کعبہ ایمان، قبلہ جاں، وہ وجہ وجود کون و مکان۔ وہ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ آسمان ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتے، نہ گلشن ہوتے، نہ دریا ہوتے، نہ سمندر ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے تھا جس کو بنایا گیا، نور رحمت سے جس کو سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی،
خود خدا کو بنا کے سرور آ گیا، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئی، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا، آمنہ کے مقدر کے آغوش میں دونوں عالم کی آنکھوں کا نور آ گیا، والصافات صفا، نماز ہو رہی ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹی سی مسواک ہے، ایک صحابی صف میں آگے پاؤں نظر آئے، میرے پاک نبی نے صف کو درست کراتے کراتے پیٹ میں مسواک مارا، لین سیدھا کر، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، کبھی پیار سے کبھی سختی سے میرے محبوب صفیں درست کر آ رہے ہیں۔ جب زندگی کے آخری دن آئے، میرے محبوب بیمار ہیں، موت سے 2 دن پہلے منبر پہ بیٹھے، صحابہ کو خطاب فرمایا، خطاب فرماتے فرماتے رو کے کہا، مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو لے لو، میں نے کسی پر زیادتی کی ہو مجھے معاف بھی کر دو، اگر بدلہ لینا ہے بدلہ لے لو، تاکہ قیامت والے دن بدلے کے لیے کھڑے نہ ہو جانا۔ وہ صحابی کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو، زور سے زور سے زور سے زور، اللہ راضی ہو، زور سے، اللہ راضی ہوگا، زور سے۔ وہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آ، بدلہ لے لے۔ صحابہ حیران ہیں، ادھر حضرت عمر ایسے دیکھ رہے ہیں، حضرت علی ایسے دیکھ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، یہ دیوانہ اسے کیا ہو گیا، نبی سے بدلہ لینا ہے۔ آگے آیا، حضور نے فرمایا میاں بدلہ لے لے، کہو سبحان اللہ۔ وہ دیوانہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، زور سے زور سے زور زور سے زور، سنی ہو نا تو درود پہ پڑھو نا، زور سے زور سے، آگے پیچھے ایک بار درود پڑھو 10 درجے بلند 10 گناہ معاف، رمضان میں ایک دفعہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم 70 درجے بلند، 70 درجے، ایک درود پڑھو 70 درود، ایک تسبیح پڑھو 700 درود، 700 درود۔ آگے بڑھا کہنے لگا یا رسول اللہ، او پیچھے والے نہیں بولے ہو نا، سرکار بولے نہیں ہو، با ویڈیو بنانتے بیٹھے ہو، بولو صلی اللہ ہو صلی اللہ ہو صلی اللہ ہو علیہ۔ آگے آیا، کہنے لگا میں نے قمیض کوئی نہیں پہنی ہوئی تھی، آپ نے میرے پیٹ میں مسواک چبھوئی تھی، قمیض اتارو۔ کملی والے نے قمیض اتاری، والصافات صفا کا ترجمہ کر رہا ہوں، فالزاجرات زجرا۔ آہا، میرے پاک نبی نے قمیض اتاری، آگے بڑھا۔ اب صحابہ حیران ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھا تو حضور کے جسم کے ساتھ ایسے جسم لگایا جیسے تم عید والے دن 3 بار ایک دوسرے کی پسلیاں توڑ دیتے ہو۔ وہ ایک دفعہ ہی آکھ لو عید مبارک بڑی ہے، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا او میرا دیوانہ کیا کر رہا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول بدلہ کیا لینا ہے؟ آپ کے جسم سے اپنا جسم لگا کر جہنم کی آگ تو آگ رہی، دھواں بھی اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ سونے مصطفیٰ قرآن پڑھتے ہوں گے، صحابہ سن، بولو بولو، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم۔
میں نے آج سنانا ہے آپ کو تھوڑا، مفتے سناتے ہوں یار، ایڈے مفت خورے تو نہ بنو نا بابا جی۔ آج کل آپ دکان پہ کوئی شے مفت دیتے ہیں؟ رمضان میں بھی ہمیں تو مفت نہیں دیتے ہو۔ صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ کیا بات کر رہا تھا آپ پوچھو نا ذرا، یاد ہے کوئی؟ اللہ، وہ جب گھوڑے دوڑاتے تھے، اللہ کہتے مجھے ان کے گھوڑے دوڑانے کی قسم، گھوڑے سے جو مٹی اڑتی تھی اس مٹی کی قسم، وہ مٹی جو گھوڑے کے نتنوں میں جا کے پڑتی تھی اس مٹی کی قسم، گھوڑے کے نتنوں کی قسم۔ اور دنیا میں کوئی بندہ ہے جو ان کا مقابلہ کر سکتا ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 11 گھر والیاں آئیں۔ کتنی؟ زور سے بولو۔ 11 ہماری مائیں ہیں۔ کتنی؟ زور سے بولو۔ اب کو بندہ سوال کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ بھائی یہ مسئلہ 4 کے مسئلے کے آنے سے پہلے کا ہے۔ کوئی بندہ اعتراض بھی کرتا ہے، غیر مسلم تو اکثر ہم سے اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 4 کا مسئلہ آنے سے پہلے کا ہے۔ 4 والا مسئلہ بھی سنت نہیں، واجب نہیں ہے۔ سارے تم جو ہے نا بیویوں کو ڈراتی ہو 4 سنت ہوتی ہیں، سنت نہیں ہے، اجازت ہے۔ اگر انصاف کر سکتے ہو، ایک سے اولاد نہیں ہو رہی، بیمار ہے، مجبوریاں آ گئیں، اجازت ہے، سنت نہیں، حکم نہیں۔ میرے پاک نبی نے 11 کی۔ کتنی؟ زور سے، زور سے۔ یہ ہماری مائیں 11 کیوں کی؟ میرے پاک نبی نے 50 سال کی عمر تک ایک ہی خاتون حضرت خدیجہ حضور کے گھر میں رہی۔ کتنی عمر تک؟ 50 سال تک۔ چونکہ یہ 50 سال مکے میں گزرے، مکے میں مسئلے نہیں اترے، مسئلے میں حکم نہیں اترے، مکے میں توحید اتری، مکے میں عقیدے آئے، مکے میں مسئلے نہیں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پھر مسئلے مدینے میں اترے، نماز کے بھی، روزے کے بھی، حج کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، نکاح کے بھی، طلاق کے بھی، جتنے مسائل تھے یہ سارے مدینہ پاک میں اترے۔ اس لیے کہ ایک سلطنت کی بنیاد پڑی، ایک مرکز کی بنیاد پڑی۔ 11 کیوں کی؟ یہ 50 سال کی عمر کے بعد باقی نکاح ہو رہے ہیں، جب مسئلے اترے۔ توجہ دینا میری بات پر، توجہ دینا میری بات پر۔ ہر بندے کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں، ایک زندگی باہر کی ہے، ایک زندگی گھر کی ہے۔ آپ کی زندگی باہر کی ظاہر ہے، لیکن آپ کی گھر کی زندگی پردے کی ہے۔ آپ کی باہر کی زندگی کو ہر کوئی جانتا ہے، گھر کی زندگی کو بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ میرے پاک نبی کی بھی 2 زندگیاں تھیں، ایک باہر کی، ایک گھر کی، لیکن یہ دونوں زندگیاں ایسی تھیں۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی باہر کی زندگی بھی تیرا نمونہ ہے، گھر کی زندگی بھی تیری نمونہ ہے۔ باہر کی زندگی بیان کرنے والے 1,40,000 صحابہ ہیں، وہ ہر جگہ بیان کرتے ہیں نبی نے یہ کہا، نبی نے یوں کیا، نبی نے اس طرح کھایا، نبی نے اس طرح پیا، نبی نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ بیان کرنے والے کتنے؟ یہ باہر کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا میرا نبی تیری شان ایسی ہے، میں تیری گھر کی زندگی پر بھی پردہ نہیں ڈالنا چاہتا، تیری گھر کی زندگی بھی قیامت تک آنے والی امت کے سامنے آئے۔ اب میرے نبی کی گھر کی زندگی بیان کرنے والی ایک عورت تو نہیں چاہیے تھی، ایک کتنی باتیں یاد کرتی۔ حضرت خدیجہ تو مکے میں فوت ہو گئی تھی، مسئلے اب مدینے میں اتر رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے تو توحید سنی، مسئلے نہیں سنے، صرف انہوں نے نماز حضور کے ساتھ پڑھی، اس لیے کہ نماز تو معراج میں فرض ہوئی، لیکن نماز کے مسئلے نہیں آئے تھے، مسئلے مدینے میں آئے۔ اذان بھی مدینے میں آئی، مکے میں اذان بھی کوئی نہیں تھی۔ ایک جمعہ بھی مدینے میں آیا، مکے میں جمعہ بھی کوئی نہیں تھا۔ حج بھی مدینے میں فرض ہوا، مکے میں فرض نہیں ہوا۔
اب جب مسئلے اترے تو اللہ نے کہا میرا نبی اب ضرورت ہے، تو نے نہیں چننی. توجہ دینا میری بات پر، میں آخری باتوں پہ آ رہا ہوں. تو نے نہیں چننی اس لیے کہ تیرا میرا معاملہ ہے، تیرا میرا رشتہ ہے، تیرا میرا تعلق ہے. تو شان والا میں نے بنایا ہے، اب تیرے گھر میں شان والیاں بھی چن چن کر میں نے بھیجنی ہیں. دنیا میں ابا رشتے ڈھونڈتا ہے، اماں ڈھونڈتی ہے، نانی ڈھونڈتی ہے، دادی ڈھونڈتی ہے، بہنیں ڈھونڈتی ہیں، پھوپھیاں ڈھونڈتی ہیں، مامیاں ڈھونڈتی ہیں، ماسیاں ڈھونڈتی ہیں، رشتہ دار ڈھونڈتے ہیں، پڑوسی ڈھونڈتے ہیں. آج کل عورتیں ہیں جو پیسے لے کر رشتے ڈھونڈتی ہیں. اللہ نے کہا میرا نبی تجھے بھی میں نے ڈھونڈا. توجہ توجہ توجہ، تیرے سر پر نبوت کا تاج بھی میں نے رکھا، تجھے میں نے چنا، تجھے نبیوں کا امام میں نے بنایا، تجھے معراج پہ میں نے بلایا، سب سے پہلا نبی میں نے تجھے بنایا، شانیں تجھے دی. اب جو تیرے گھر میں آئیں گی ان کو بھی تو چن کے میں نے بھیجنا ہے. پھر حضور نے دعا مانگی، اللہ اب مدینے میں مجھے بیویاں ایسی دے جو جنت میں بھی میرے ساتھ. یہ حدیث ہے حضور کی، جو جنت میں بھی میرے ساتھ. اس لیے کہ حضور کی بیوی حضور کی موت کے بعد کسی اور سے نکاح تو کر نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ماں ہیں. اولاد ماں سے نکاح کیسے کرے؟ تو رشتہ ایسا ہو اللہ جو جنت تک چلے، ایسی بیویاں ڈھونڈ میرے لیے. اللہ نے کہا میرا نبی ڈھونڈوں گا میں، لاؤں گا میں. ان کو گھر میں رکھنے کا اختیار بھی میرا ہوگا، تیرے پاس طلاق کا حق بھی نہیں ہوگا. آپ کو طلاق کا حق ہے، مجھے حق ہے، ہر مرد کو حق ہے. اللہ نے اپنے نبی کو جو چن کے بیویاں اللہ نے دی، ان کو طلاق دینے کا بھی اللہ نے حق نہیں دیا، اللہ نے اپنے پاس رکھا. قرآن میں ہے لا یحل لک النساء من بعد، میرا نبی میں لایا ہوں، ان کے بعد کوئی اور نکاح تو نہیں کر سکتا، نہ ان کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ تو ان کو گھر سے نکال سکتا ہے، نہ طلاق دے سکتا ہے. ان سے غلطی بھی ہو جائے تو جب میں لایا ہوں چن کے تو میں غلطی کیوں ہونے دوں گا؟ زور سے کہو سبحان. نہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. جب اللہ چنتا ہے غلطی ہوتی ہے؟ زور سے بولو. اللہ چنتا ہے غلطی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم کو میں نے چنا، ونوحًا، نوح کو میں نے چنا، آل ابراہیم، ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو میں نے چنا، آل عمران میں نے چنا. اے میرا محبوب تجھے میں نے چنا. اب تیرے گھر میں جو آئیں گی ان کو چننا بھی میری ذمہ داری. اگلی بات، پھر جو اولاد دوں گا ان کو بھی چننا میرا کام، وہ بھی میں دوں گا اپنی مرضی سے. کیسے کیسے دوں گا؟ حضرت ختیجہ یہ مکے میں فوت ہو گئی، حضور نے خود دفن کیا، جنت المعلا میں دفن ہے، پہلی خاتون. دوسرا نکاح ہوا حضرت سودا بنت زمع، یہ قریشیہ ہیں، حضرت ختیجہ بھی قریشیہ تھیں. حضرت سودا بنت زمع، جب حضرت ختیجہ فوت ہو گئی، حضور کے گھر میں 4 بیٹیاں تھیں. کتنی کتنی کتنی؟ زور سے کتنی؟ لوگ ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی تھی باقی نہیں تھی. بعضوں نے کہا وہ حرام کی تھی، بعضوں نے کہا ان کا باپ کوئی اور تھا، بعضوں نے کہا حضرت ختیجہ کا پرانا خاوند تھا، نبی نے ان کو پالا ہے، نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں. قرآن کہتا ہے نبی کی بیٹیاں تھیں، قرآن کہتا ہے نبی کی بیٹیاں تھیں. بندے کہتے ہیں ایک تھی، قرآن کہتا ہے 4 تھیں. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، زوجہ ایک بیوی، 2 ہوتی تو زوجتان ہوتا، 2 کے بعد جمع ہوئی، بیٹی ایک ہوتی تو اللہ بنت کہتا، 2 بیٹیاں نبی کی ہوتی تو اللہ بنتان کہتا. اللہ کہتا ہے کل ازواجک و بناتک، اپنی بیویوں سے کہہ دے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دے. معلوم ہوتا ہے بیٹیاں 2 سے زیادہ تھیں، قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. لوگ عقیدے خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، اینکر بیٹھے ہیں، بکواس کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب. نبی کی ایک بیٹی تھی.
کتنی تھی؟ زور سے بولو کتنی تھی؟ یہ حضرت ختیجہ سے تھی. حضرت ختیجہ مکے میں فوت ہو گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ، جس خاوند کے گھر میں 4 بیٹیاں ہوں اور ان کی ماں فوت ہو جائے، خاوند کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ میری بیٹیوں کی تربیت کون کرے گا؟ میری بیٹیاں گھروں میں کیسے رہیں گی؟ سارا مکہ دشمن تھا، نبی کو قتل کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میری بیٹیوں کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک نے حضرت سودا سے نکاح فرمایا. بیوہ ہیں، خاوند فوت ہو گیا، حبشے کی طرف ہجرت کرنے والی ہیں، پہلی مہاجرہ، یہ بھی قریشیاں ہیں. حضرت عائشہ یہ تیسری، کتنی؟ حضرت ختیجہ، حضرت سودا، حضرت، زور سے گنتے بھی آؤ، گنتے بھی آؤ، نام یاد رکھنا. ختیجہ مانا حاجیوں کی خدمت کرنے والی، مکے میں جتنے حاجی تھے حضرت ختیجہ پانی پلاتی تھی، روٹی کھلاتی تھی. سودا آرام کرنے والی، نبی کو آرام دینے والی. عائشہ، زور سے گنتے بھی آؤ نا آیا اسے واسطے تے تہاڈا لوگ ایمان خراب کر دیں. 40 سال ہو گئے تو سکھا کے تسی نہیں سیکھے ہو. میں ایمان سے ان دیواروں سے کہتا نا 40 سال تو یہ دیواراں بھی ٹورن لگ جاندی ہیں، یہ بھی بول دیاں نہیں بولتے، بولنے پہ پیسے لگتے ہیں. میں بنگلہ دیش جاتا ہوں نا تو نہ مجھے ان کی زبان نہ میری زبان بھی سمجھنے والے کم ہوتے ہو، تو میں پوچھتا ہوں بار بھالو بھالو، وہ سب کہتے ہیں بھالو. ہاں آپ قرآن پڑھتے جو ہم سنتے جائیں گے. بس اوقات میں نے ایسی جگہ بھی بنگلہ دیش میں بیان کیا، اللہ ممبر پہ بیٹھوں 5 لاکھ بندہ ہوتا تھا. میں ایک دن بیمار ہو گیا چٹاگانگ میں، رات کو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا تو ڈاکٹر پرائیویٹ تھا، بہت بڑا، چونکہ ہارٹ کی مجھے بیماری تھی، اس نے مجھے پیسے نہیں لیے مجھ سے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پیسے کیوں نہیں لو؟ کہلے کل میں نے آپ کا آواز سنا تھا، آپ سے پیسے لے گا. ہم تھوڑا اردو جانتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ 3، کتنا؟ حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ 5، حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ. کتنی ہو گئی؟ یاد رکھو، یاد رکھو. ان میں سب سے بڑی شان والی ایک. اب یہ مدینے میں نکاح ہو رہے ہیں. ہاں نکاح مکے میں ہو گیا تھا حضرت عائشہ سے، لیکن رخصتی مدینے میں ہوئی. اب یہ باقی سارے نکاح مدینے میں ہوئے. جب مسائل کی ضرورت پڑی، اب امت کے سامنے کون بیان کرے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر، توجہ سے میری بات سننا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عائشہ سے بڑی دنیا میں کوئی عورت عالمہ نہیں آئی. یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے ائمہ کرام اور محدثین نے لکھا ہے، صحابہ نے کہا ہے، تابعین نے کہا ہے، حضرت عائشہ سے بڑھ کر قیامت تک کوئی بڑی عالمہ عورت نہیں آئی. 4000 شاگرد تھے حضرت عائشہ کے. حضرت عروہ جیسے بڑے بڑے مدینہ پاک کے محدث، یہ امام مالک کا قول ہے. 4000 شاگرد، کتنے؟ 40,000 فتاویٰ ہیں جو حضرت عائشہ نے جاری کیے. کتنے؟ 40,000 فتاویٰ ہیں جو حضرت عائشہ سے جاری ہوئے. 2200 سے لے کر 2600 تک حدیثیں محدثین نے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ سے بیان کی ہیں. 1200-1600 حدیثیں صرف بخاری اور مسلم کے اندر حضرت عائشہ سے بیان کی گئی ہیں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، ایک مسئلے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی نہیں بتانے والا، تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے دروازے پہ آئے، پردے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اماں
ہائے ہائے تڑپے نہیں ہو، سبحان اللہ نہیں بولا، ہے بیٹی، ہے کیا ہے بیٹی، ہے بیٹی، لیکن ابا دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا اماں اجازت ہو تو ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، امت پریشان ہے، آپ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اماں ابے کو مسئلہ بتاتی، سبحان اللہ تو بولو یار، گڈی تا تہاڈی تا پٹرول مک جاندا ہے۔ میں تو الحمدللہ اس رمضان المبارک میں جمعہ میں جوانی والی میری تقریریں آ گئی ہیں، مجھے تو وہ ویلا اپنا یاد آ رہا ہے۔ انہیں نا بابا وہ شافع معاشر، ہائے ہائے ہائے، وہ ہادی کل، وہ ختم رسول، وہ مرکز دین، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ 40,000 فتوے، 9 سال حضور کے ساتھ رہی، کتنا اللہ پاک نے چن کر اس خاتون کو بھیجا کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی، گھر کے مسئلے قیامت تک آنے والی امت کو کیسے پتہ چلیں گے، حیض کے، نفاس کے، نکاح کے، طلاق کے، عورتوں کے حق کے، بچوں کو پالنے کے، بچوں کو دودھ پلانے کے، گھر کی زندگی کس کو پتہ چلے گا؟ باقی حضور کے گھر میں جتنی آئیں سب بیوہ تھیں، سب، زور سے بولو، یہ چن کر اللہ نے میرے محبوب کے گھر میں ایک کنواری لڑکی بھیجی کہ جو مسئلے سن سن کر یاد کر کے امت کو بتائے۔ قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں جس کا شان نزول، جس کا مسئلہ، جس کا ترجمہ، جس کی تفسیر حضرت عائشہ سے مروی نہ ہو۔ 9 سال حضور کی صحبت میں رہی۔ حضور کو پیار کتنا تھا، یا اماں عائشہ کو پیار کتنا تھا؟ آپ بھی میاں بیوی والے ہو، مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں حضور جس پیالے میں پانی پیتے، جہاں منہ اپنا لگاتے میں وہیں اپنے ہونٹ لگاتی، اور جہاں میں اپنے ہونٹ لگاتی حضور بھی وہیں ہونٹ لگاتے۔ کہتے اس سے میاں بیوی میں پیار بڑھتا ہے۔ آج کل تو زمانہ آ گیا بابا، تم نے پلیٹ ادھر رکھ لی، بیوی نے ادھر رکھ لی، حالانکہ حدیث میں آتا ہے میاں بیوی مل کر بیٹھ کر کھائیں تو اللہ پاک ان کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ وہ پرانی مائیں بیویاں انتظار کرتی تھی میاں آئے گا تو روٹی کٹھے بیٹھ، تو آیا 11 بجے 12 بجے، وہ تو بیچاری سو گئی، تو رات کو یاروں کے ساتھ لفنگوں کے ساتھ پتہ نہیں کہاں۔ آج کل تو سارا دن اس پہ بیٹھا، بیوی بیچاری بلاتی رہتی ہے، وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ پھر میرے پاس آ جاتے، قاری صاحب تویز دے، وہ کارے جھگڑا آ گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے۔ ایک پیار کی بڑی عجیب بات ہے جو حدیث میں ملتی ہے۔ مدینے میں کچھ حبشے کے بچے، یہ کھیل تماشا جیسے ہوتا ہے، خنجر کو ایسے مارنا، جھولے جھولنا، جیسے عام سرکسوں میں کھیل ہوتا ہے، مدینے میں آ گئے، کوئی تھے بچے، تو حضور نے گھر آ کر حضرت عائشہ سے کہا ان کا کھیل دیکھنا ہے، یہ پیار ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دیکھنا ہے، پر دیکھو کیسے، گھر کی تو دیوار ہے، پردے ہیں۔ حضور کھڑے ہو گئے دیوار کے ساتھ، اب توجہ دو، فرمایا پیروں کے نیچے کچھ رکھ لے اور کھڑی ہو جا، میرے موڈھے پر اپنا یہ ٹھوڑی رکھ لے، دیکھتی رہے۔ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں میں دیکھتی رہی، گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، حضور میری دل جوئی کے لیے کھڑے ہیں، ہٹتے ہی نہیں۔ کبھی کبھی حضور حضرت عائشہ سے دوڑ بھی لگاتے تھے، یہ بھی حدیث میں آتا۔ رات کو جب مدینہ سو جاتا تھا حضور غزوہ احد کی طرف
حضرت عائشہ سے فرماتے تھے عائشہ آج دونوں دوڑ لگاتے ہیں. فرماتی کبھی میں جیت جاتی کبھی حضور جیت جاتے. وضو کرتے ہو؟ او وضو کرتے ہو؟ وضو آتا ہے؟ زور سے بولو. آتا ہے نا؟ وضو نماز کی کنجی، نماز جنت کی کنجی. وضو کے بغیر نماز نہیں، نماز کے بغیر جنت نہیں. وضو آتا ہے؟ جس بندے نے وضو نہ کرنا ہو، نہ کر سکتا ہو، بیماری ہو، پانی نہ ہو، تو اس کے لیے ایک مسئلہ ہے تیمم. کیا کبھی سنا ہے مسئلہ تیمم کا؟ آدھوں میں سے کسی نے نہیں سنا ہوگا تیمم کیا ہوتا ہے. مٹی ہے، یہ دیوار ہے مٹی کی، اینٹیں ہیں، گارا ہے، آپ پر غسل بھی فرض ہو گیا لیکن پانی نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا پانی میں ہاتھ ڈالو گے بیمار ہو جاؤ گے. 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس دیوار پر ہاتھ مارو، چھانڈ لو، کو مٹی تو نہیں لگی، منہ پہ پھیر لو 3 دفعہ، پھر 3 دفعہ دیوار پر مارو، کوہنیوں سمیت بازو کا مسح کر لو، انگلیوں کا خلال کر لو، جاؤ پاک ہو گئے ہو، نماز پڑھ لو. اس کو تیمم کہتے ہیں. سمجھ آیا؟ جانتے ہو یہ کیسے آیا تھا؟ وضو کا حکم قرآن میں ہے، تیمم کا حکم بھی قرآن میں ہے. تیمم کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ غزوہ ذات الرقاع ایک غزوہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس غزوے میں حضرت عائشہ ساتھ تھی. واپسی پہ آئے تو خیمے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جھولی میں سر رکھ کے سو گئی. فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اب جہاں صحابہ ہیں، جہاں پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہاں پانی نہیں، پانی 1-2 میل دور ہے. اب صحابہ پریشان ہیں، حضور اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ سو رہی ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اس کو اٹھا رہے ہیں. پھر قافلہ چلے آگے جا کر کہیں وضو کر کے نماز پڑھیں. لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تمہاری بیٹی کی وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق خیمے میں گئے، جا کر اپنی بیٹی کو 2-3 کسون مارے، تیری وجہ سے نماز جا رہی ہے. حضور نے فرمایا صدیق اس کو سونے دے، اس کو سونے دے، تھکی ہوئی ہے. سورج نکل آیا، نماز کا ٹائم چلا گیا. جبریل آ گئے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. میرے نبی آج تیمم کر کے نماز. اللہ جی وہ کیوں؟ فرمایا یہ خاتون سونے والی میرے ہاں اتنی شان والی ہے، یہ اٹھ نہیں سکی، نیند میں ہے، تھکی ہوئی آئی ہے، میں مسئلہ بدل دیتا ہوں. حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کے مسئلے نہیں بدلتے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. لیکن اما عائشہ وہ شان والی کہ جن کی خاطر میرے اللہ نے وضو کا قانون بدل دیا. تیمم کر کے نماز پڑھو. اب جب تیمم کر کے نماز پڑھی گئی، ایک صحابی ادھر سے آتا ہے، کہتا ہے ابو بکر مبارک ہو. کوئی ادھر سے آتا ہے ابو بکر مبارک ہو، کوئی ادھر سے آتا ہے ابو بکر مبارک ہو. تیری بیٹی کی وجہ سے اللہ نے امت کے لیے کتنی بڑی سہولت اور آسانی پیدا کر دی. بابا ایک ساتھی لے کھڑا ہو. شاباش حافظ صاحب. زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ جمعے ہیں. میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں، میں پورا رمضان مدرسے کے چندہ کرتا ہوں، باقی دنوں میں آپ کو اتنی زیادہ میں تکلیف نہیں دیتا. بھر دو آج اس رومال کو اپنی جیب سے، جو حلال کا 10 20 50 100 جتنا ڈال سکتے ہو ڈالتے جاؤ. تیمم بولو کیا ہے؟ تیمم نفع حاصل کرنا.
پرویز صاحب تو 100 سے کم نہیں لینا. اچھا ہاں 500 ڈال دیں تو مرضی ہے لیکن 100 ضرور لے لینا. تیمم سمجھ رہے ہو میری بات؟ تھکتے نہیں گئے ہو؟ اگر کسی کی ڈیوٹی ہے تو میں جمعہ شروع کر دیتا ہوں, نہیں تو میں اگلی باتیں تو میری ابھی رہ رہی ہیں. جس روضہ پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, روضہ پاک دیکھا ہے؟ جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ دیکھنے کی توفیق دے, آمین کہہ دو. مینو حاجی آدس دینے مدینے دا دربار بڑا سوہنا, مینو حاجی آدس دینے او مدینے دا دربار بڑا سوہنا, جن گلیاں وچ پھریا کملی والا او بازار بڑا سوہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. او بازار بڑا سوہنا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا روضہ جنت کا ٹکڑا ہے نا؟ زور سے بولو. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا ٹکڑا یہ جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ کی قسم ہے. او مجھے کیا کچھ کہنے والو, اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پورا ٹکڑا جنت سے آیا ہے. اگر مکے میں کعبے میں لگا ہوا حجر اسود مکے سے آ سکتا ہے, مقام ابراہیم کا پتھر جنت سے آ سکتا ہے, حجر اسود جنت سے آ سکتا ہے, تو میرے محبوب کے روضے کا ٹکڑا ممبر تک کا یہ بھی جنت سے آ سکتا ہے. اور پھر کیوں نہ جنت ہو کہ میرے نبی کے دن میں ہزاروں بار قدم لگتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حجرہ یہ روضہ جنت کا ٹکڑا, کہو نا جانتے ہو یہ حجرہ ہے کس کا؟ یہ ہے کس کا؟ اور دوسری بات بھی بتاتا چلو ہانگ کانگ والو, پتہ نہیں میری زندگی آئندہ رمضان ہو نہ ہو, یہ مسجد نبوی جس میں نماز پڑھنے جاتے ہو اس کی ساری قیمت ابو بکر صدیق نے دی. اور اس کے اندر جو روضہ بنا یہ حجرہ اماں عائشہ کا ہے. قرآن نے 2 جملے بولے, کہیں تو قرآن نے کہا بیوت النبی, یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے, اور کہیں قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے عائشہ یہ تیرا گھر ہے نا مولانا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی گھر والیو یہ تمہارے گھر ہیں. اور کہیں اللہ کہتا ہے میرا نبی فی بیوت اذن, یہ تیرے گھر ہیں. بیوت النبی, نسبتیں جوڑ, انہی گھروں کو اللہ نبی کا گھر کہے, انہی گھروں کو اللہ نبی کی بیویوں کا گھر کہے. رشتے دیکھ کیسے جڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اگر میرا نبی تم سے الگ نہیں تو پھر حجرے کی دیواریں بھی میرے نبی سے الگ نہیں. ان کمروں کی دیواریں اور فرش بھی جڑے ہوئے اللہ نے جوڑ بنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, اے عائشہ, اے ام سلمہ, اے زینب, اے ختیجہ, اپنے حجروں میں نماز پڑھو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ, ایتھے بے کے زکاة دیو. وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, صبح شام اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم, اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں ایسا بنا دوں
کہ تمہارے گھروں حجروں میں شیطان بھی نہ آ سکے. نہ حجرے پاک جہاں نبی آئے وہاں شیطان آ سکتا ہے؟ حضور نے امت فرمایا تو تم سب کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. ہم جتنے ہیں نا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا میرے ساتھ تھا وہ مسلمان ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. دعا کرو جو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیں. کیسے پڑھاؤ گے جب ہمیں نہیں آتا؟ تو شیطان کو کلمہ کیسے پڑھاؤ گے؟ ہم مسلمان کلمے پہ لڑ رہے ہیں. پتہ ہے کلمے پہ بھی لڑائی ہے. اکھے جی تسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہاں پڑھ دے ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو پڑھتے ہو, یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے پڑھتے ہو؟ ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے جی تسی کلمہ کیڑا پڑھتے ہو ہاں ہے. میں کہا میں نے سمجھا نہیں. کہا جی وہابی آخ دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہاں وہ کدے ہے ایسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہاں, تے اے جڑے دیوبندی نے یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو, تے اسی سنی پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. نہ اے ہے یا ہو ہے یا کہنے پاگل ہاں. ہم درود پہ بھی لڑ رہے ہیں, کلمے پہ بھی لڑ رہے ہیں, اذان پہ بھی لڑ رہے ہیں, نماز پہ بھی, روزوں پہ بھی لڑ رہے ہیں, عید پہ بھی لڑ رہے ہیں. اب عید آئے گی دیکھنا 3 دن عید ہوتی رہے گی, 2 دن. انگلینڈ میں 3 دن نماز عید کی. ایک گھر میں رہنے والے 4 بھائی, ایک کی عید آج ہوگی دوسرے کی کل ہوگی. اور اسکول سے بچے چھٹی لیتے ہیں تو وہ کافر بھی پوچھتے ہوں گے تو اڈی عید ہے کیڑے دن؟ روزوں پہ بھی لڑیں گے. پتہ نہیں ہم کس دن ایک ہوں گے. اللہ کل انشاءاللہ ہمارا نماز تراویح میں ختم ہوگا. آؤ گے؟ او تنگ چنگ سے آنا ہے, آئے گا نا؟ ختم ہوگا. ہاں مجھے پتہ ہے تنگ چنگ سے آیا, ساؤتھ انڈیا. ہاں کل ختم ہوگا, اور ختم کے بعد ہمارا پرانا طریقہ دعا بھی ہوگی, بیان بھی ہوگا. اور اس دفعہ میں نے بیان آج بتا دیتا ہوں سورہ انفال پہ رکھا ہے. ہر سال ہم کوئی نہ کوئی سورت منتخب کرتے ہیں. میں نے ایک سورہ رحمان پہ بیان کیا تھا, وہ گم ہو گیا ہے. نہ کیسٹ مل رہی ہے کسی کے پاس, آڈیو نہ ویڈیو, نہیں ہے نا, نہیں مل رہی. سورہ فاتحہ پہ تھا اور کئی صورتوں پہ تھا. سورہ فاتحہ والا ہے, سورہ رحمان والا شاید کسی کے پاس نہیں مل رہا. ایک جنت پہ بیان تھا وہ مل رہا ہے. میرا خیال ہے وہ میرا جنت کا بیان جو ہے وہ 10-20 لاکھ کاپیاں دنیا میں نکلی ہیں اس کی آڈیو ویڈیو کی. حضرت مریم پہ تھا, میرا خیال ہے وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں گئی ہیں. اس وقت سورہ رحمان کی ڈیمانڈ اتنی تھی, بیان اتنا تھا, اللہ جانے کہاں گم ہوا کہ اب ہمارے پاس بھی ریکارڈ میں کوئی نہیں. سورہ انفال پر زندگی رہی تو تفصیلی انشاءاللہ کل رات آپ آئیں تو 12-1 بجے تک کا ٹائم لے کے آئیں, ٹھیک ہے؟ ہاں یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے بعد آپ کہیں استاد جی ہم جا رہے ہیں. 12-1 بجے تک انشاءاللہ سورہ انفال کا بیان ہوگا, دعا ہوگی. اسی طرح یہ پورا ہفتہ اگلا ہمارا ختم نبوت کے مدارس میں ختم قرآن کے ہیں. تھین بون میں ہیں, کمتین میں ہیں, چنکنو میں ہیں, کنتھنگ میں ہیں, تائیوائی میں ہیں, ہر جگہ ختم ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے اگر صحت اسی طرح رکھی تو ہر جگہ میرا جانا بھی ہوگا, بیان بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی. جن جن دوستوں کو جو مدرسہ نزدیک لگتا ہے وہاں تشریف لے آئیں. اور یہاں کے لیے میں سب کو دعوت دیتا ہوں, ہمیشہ آتے ہیں. تو کل رات کو انشاءاللہ ختم ہوگا.
چونکہ ہم نے اس لیے پہلے رکھا ہے کہ میرا دوسری جگہ ختم پہ جانا، بیان کرنا، دعا کے لیے اکثر بھاگنا پڑتا ہے، تو پھر تراویح میں ہم نے اپنا پہلا ختم رکھ لیا تھا کہ پہلے ہم لوگ فارغ ہو جائیں۔ تو میرے آج وائس چیئرمین صاحب بھی 5-6 مہینے کے بعد پاکستان سے ہانگ کانگ تشریف لائے ہیں، ان کے آنے کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ ابھی ایک دوست بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے بھی کہہ رہا تھا، اللہ پاک سب کے بیماروں کو شفا دے، اور میری آپ سے درخواست ہوگی میرے لیے خاص طور پر دعا کرتے رہا کریں، اللہ صحت دے، اور صحت کے ساتھ ساتھ اللہ جب بھی موت دے ایمان پہ موت دے، اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور یہ بہاریں اللہ ان کو ہمیشہ آباد رکھے۔ اللہ پاک کسی بندے کو سبب بناتا ہے۔ میں اللہ کی دین پر شکر گزار ہوں کہ اللہ نے میرے سبب سے ہانگ کانگ کے اندر یہ قرآن کے مدرسے، یہ قرآن کی بہاریں، جن دوستوں کو یاد ہے جب میں نے پہلا رمضان یہاں پڑھایا تو میرا پیچھے سننے والا کوئی نہیں تھا، پھر جو ہم نے کام شروع کیا تو آج حافظ اتنے ہیں کہ اب جاپان اور آسٹریلیا بھی یہاں سے حافظ جاتے ہیں نماز تراویح میں قرآن سنانے کے لیے۔ ہمارے پاس حافظ اتنے ہو گئے ہیں، عالم اتنے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، کہ یہ اللہ پاک نے مسبب الاسباب ہے، سبب بنایا، اللہ نے کام لے لیا۔ یہ اللہ بہاریں ہمیشہ آباد رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔